مشرق جلوہ فروز علماء ذویل احترام شہنشاہ ہندوستان طوطی چمنستان رضا بلبل باغ رضا حضرت علامہ مولانا محمد رحمت قادری صاحب قبلہ خطیب ہندوستان ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا محمد یونس رضا صاحب قبلہ اور مداحِ خیر الانام اندلیب گلشن مدینہ جناب شہدہ صاحب قبلہ آپ حضرات کے روبرو تھے و دیگر احباب منبر ناظم اجلاس نوشاد رضا صاحب قبلہ میرے مہربان عزیزم حضرت علامہ مولانا محمد جاوید رضا صاحب قبلہ و دیگر احباب منبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باد توحید کے متوالو، شمع نبوت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، جشن شہدائے کربلا میں شرکت کرنے والوں، آقا امام حسین کے جانثاروں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائی نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری مقدس بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ماشاءاللہ آپ تمامی حضرات بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک مکمل طور سے اپنی دل لگی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں چند لمحات کے لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں، آپ دل لگی کا ثبوت دیں گے۔ حضرات کچھ اشعار میں آپ تک پہنچانے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ حضرات کی اجازت ہو تو میں پہنچا سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی کے نام پر اپنی اجازت دیتے ہوئے طلب پر بولتے سبحان اللہ، اور طلب پر بولے یا رسول اللہ۔ نور حق کے جلووں نے دل کو جگمگا ڈالا، نور حق کے جلووں نے دل کو جگمگا ڈالا، نور حق کے جلووں نے دل کو جگمگا ڈالا، ارے نور حق کے جلووں نے مصطفیٰ کی آمد نے کفر کو مٹا ڈالا، 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 مصطفیٰ کی آمد نے کفر کو
جلووں نے دل کو جگمگا ڈالا۔ اور حضرات منقبت کا یہ شعر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اللہ فرمائے طرف کر بولے سبحان اللہ۔ دین مصطفیٰ تیری آبرو بچانے کو، آپ کو توجہ چاہتا ہوں، دین مصطفیٰ تیری آبرو بچانے کو، دین مصطفیٰ تیری آبرو بچانے کو، دین مصطفیٰ تیری فاطمہ کے بیٹوں نے گھر کا گھر لٹا ڈالا، فاطمہ کے بیٹوں نے گھر کا گھر لٹا ڈالا، فاطمہ کے بیٹوں نے گھر کا گھر لٹا ڈالا۔ اور تھر تھرا گیا ظالم خوف سے ہوا لرزا، تھر تھرا گیا ظالم خوف سے ہوا لرزا، تھر تھرا گیا ظالم تھر تھرا گیا ظالم خوف سے ہوا لرزا، صرف ایک بچے نے کربلا ہلا ڈالا، صرف ایک بچے نے کربلا ہلا ڈالا، صرف ایک بچے نے کربلا ہلا ڈالا۔ اور آخری شملازہ فرمانے پر اپنے بول دے سبحان اللہ۔ ضد میں آ گیا جس دم مصطفیٰ کا دیوانہ، ضد میں آ گیا جس دم مصطفیٰ کا دیوانہ، ارے ضد میں آ گیا جس دم، ضد میں آ گیا جس دم مصطفیٰ کا دیوانہ، ارے چیر کر سمندر کو راستہ بنا ڈالا، چیر کر سمندر کو راستہ بنا ڈالا، نور حق کے جلووں نے دل کو جگمگا ڈالا، مصطفیٰ کی آمد نے کفر کو مٹا ڈالا۔ اپنے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بات میں عرض کرتا چلوں، آپ جس محفل کے اندر تشریف رکھے ہوئے ہیں یہ وہ محفل ہے جسے شہدائے کربلا کی جانب منسوب کیا گیا ہے۔ ذرا آپ پر بولنے سبحان اللہ۔ ہم اور آپ اپنے نصیبے پہ جتنا ناز کریں کم ہے، ہم اور آپ اپنے مقدر پر جتنا ناز کریں کم ہے، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا صدقہ ہے، اللہ کے پیاروں کا صدقہ ہے کہ اس نے ہمیں یہ عظیم الشان محفلیں عطا فرمائی ہیں، یہ پیاری انجمنیں عطا فرمائی ہیں، یہ پیاری محفلیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ کبھی تو جشن شہدائے کربلا کی شکل میں، کبھی جشن غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں، کبھی جشن خواجہ غریب نواز کی شکل میں، کبھی جشن وارث پاک کی شکل میں، کبھی یوم رضا کی شکل میں، کبھی یوم مفتی اعظم ہند کی شکل میں، یہ ہمیں محفلیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں۔ پیاروں، آؤ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، آپ اس محفل کے اندر آئے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دینے کے لیے۔ امام
حسین کی بارگاہ میں محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ جس اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم نواسے کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، میرے پیارے آپ ان کے مقام کو سنیں گے، آپ ان کے رتبے کو سنیں گے تو آپ مچل جائیں گے، آپ ان کی بلندی کو سمجھیں گے تو آپ مچل جائیں گے، اس لیے کہ جب میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاک دانے گیتی پر نہیں آئے تھے، اس وقت میرے آقا امام حسین کا تذکرہ ہونا شروع ہو گیا تھا، اس وقت میرے آقا امام حسین کا ذکر شروع ہو گیا تھا، اس وقت میرے آقا امام حسین کے بیانات ہونا شروع ہو گئے تھے۔ آؤ میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں، مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر فجر کی نماز ادا فرما رہے ہیں، وہ فجر کی نماز کہ جس میں سارے صحابہ کرام نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھنے کے لیے آقائے کائنات کے پیچھے ہے، حضرت عمر فاروق اعظم نماز پڑھنے کے لیے فجر کی آقائے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے ہے، حضرت عثمان غنی بھی آئے ہوئے ہیں، حضرت مولا علی بھی آئے ہوئے ہیں، حضرت انس بھی آئے ہوئے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی آئے ہوئے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی آئے ہوئے ہیں، حضرت طلحہ ابن زبیر بھی آئے ہوئے ہیں، جملہ صحابہ کرام مسجد نبوی شریف کے اندر ہے۔ اے میرے پیارے ذرا توجہ فرمائیے گا، وہ کتنے مقدر کے سکندر ہوں گے، وہ کتنے نصیبے والے ہوں گے جو فجر کی نماز پڑھیں تو حضور کا چہرہ دیکھیں، ظہر کی نماز پڑھیں تو حضور کا چہرہ دیکھیں، عصر کی نماز پڑھیں تو حضور کا چہرہ دیکھیں، مغرب و عشاء کی نماز پڑھیں تو آقائے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ چہرہ جسے قرآن نے والضحیٰ کہہ کر کے پکارا ہے، اس کو دیکھیں، اس کو ملاحظہ کریں، وہ آنکھیں جنہیں ما زاغ البصر کہا گیا ہے اس کو ملاحظہ کریں، وہ سینہ جسے الم نشرح لک صدرک کہا گیا ہے اس کو ملاحظہ کریں، وہ دست مبارک جنہیں ید اللہ فوق ایدیہم کہہ کر کے پکارا گیا ہے ان کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں، وہ کتنے مقدر کے سکندر ہوں گے۔ میرے پیارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فجر کی نماز مصطفیٰ جان رحمت مسجد نبوی شریف کے اندر صحابہ کرام کو ادا فرما رہے ہیں، یک بیک جب آپ نے سلام پھیرا ہے فجر کی نماز کے بعد میں اب جب دعا مانگنے کا وقت آیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک کو صحابہ کرام کی طرف پھیر دیا تاکہ ان کے لیے دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر سکیں۔ آقائے کائنات نے ابھی دعا نہیں مانگی تھی، مصطفیٰ جان رحمت نے ابھی اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کیا تھا، اسی کشمکش کے عالم میں حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان ہے وہ تشریف لے آتی ہیں، مسجد نبوی شریف کے اندر آتی ہیں، آقائے کائنات نے اپنی چچی جان حضرت ام فضل کو دیکھا تو کیا دیکھا ہے کہ حضرت ام فضل پریشان نظر آ رہی ہے، حضرت ام فضل حیران نظر آ رہی ہے، حضرت ام فضل مغموم نظر آ رہی ہے۔ میرے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری چچی جان تم کیوں پریشان نظر آ رہی ہو؟ یہ حضرت ام فضل وہ ہے جو حضرت عباس کی زوجہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی والدہ ہے۔ میرے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان آئی ہوئی ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ مغموم ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت کیا اے میری چچی جان ذرا ماجرا بتاؤ تو صحیح، تم پریشان کیوں نظر آ رہی ہو، تم حیران کیوں نظر آ رہی ہو؟ تو حضرت ام فضل کہتی ہیں اے میرے سرکار میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ جب سے میں نے وہ خواب دیکھا ہے میں پریشان ہو گئی ہوں، میں حیران ہو گئی ہوں، میرے چہرے پر مسرت و شادمانی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اے میرے آقا وہ خواب ہی کچھ ایسا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اے میری چچی جان وہ خواب ذرا مجھ سے بیان کرو تو صحیح، اے میری چچی جان وہ خواب ذرا مجھے سناؤ تو صحیح۔ حضرت ام فضل کہتی ہیں نہیں میرے آقا میں وہ خواب تم سے بیان نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اگر وہ خواب میں نے تم سے بیان کر دیا تو
تم بھی پریشان ہو جاؤ گے، اگر میں نے تم سے بیان کر دیا تو تم بھی حیران ہو جاؤ گے، تم بھی حیرت و استعجاب کے عالم میں آ جاؤ گے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اے میری چچی جان مجھے نہیں بتاؤ گی تو پھر کس کو بتاؤ گی؟ یہ بتاؤ میں لوگوں کے لیے مونس و غمخوار بن کر کے آیا ہوں، میں غریبوں کا سہارا بن کر کے آیا ہوں، میں بے چینوں کا چین بن کر کے آیا ہوں، میں بے سکونوں کا سکون بن کر کے آیا ہوں، میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اے میری چچی جان بڑا بتاؤ تو صحیح۔ حضرت ام فضل کہتی ہیں اگر آپ زیادہ اصرار کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو بتائے دیتی ہوں، لیکن میں اس لیے بتانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو تم بھی پریشان ہو جاؤ گے، تم بھی حیران ہو جاؤ گے۔ آقا فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح۔ حضرت ام فضل کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم پاک سے گوشت کا ٹکڑا کٹا اور کٹنے کے بعد میں میری گود میں آ گیا۔ یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم وہ گوشت کا ٹکڑا کاٹنے والا کون تھا، میری گود میں لانے والا کون تھا، لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے جب سے میں نے دیکھا ہے میں پریشان ہو گئی ہوں، جب سے میں نے یہ خواب دیکھا ہے میں حیران ہو گئی ہوں۔ میرے پیارے ذرا توجہ فرمائیے گا، اپنے دلوں کی تختی پر نوٹ کر کے لے جائیے گا۔ حضرت ام فضل نے جب اتنا کہا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت مسکرانے لگ گئے ہیں، سبحان اللہ، تڑپ کر بول دیں یا رسول اللہ۔ آقائے کائنات مسکرانے لگے، وہ لمحۂ مقدس جنبش میں آ گئے ہیں جن کے بارے میں میرے آقا امام احمد رضا فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ گئے ہیں۔ اب جب مصطفیٰ جان رحمت مسکرانے لگے، شمع بزم ہدایت مسکرانے لگے، حضرت ام فضل عرض کرتی ہیں اے میرے آقا میں پریشان ہوں آپ خوش نظر آ رہے ہیں، میں مغموم ہوں آپ مسرور نظر آ رہے ہیں، میں حیرت و استعجاب کے عالم میں ہوں، آپ کے چہرے پر مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ رہی ہے۔ اے میرے آقا ماجرا کیا ہے؟ اے میرے آقا معاملہ کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اے میری چچی جان جب تم بھی اس خواب کی تعبیر سنو گی تو تم بھی مسکرانے لگ جاؤ گی، تم بھی تمہارے چہرے پر بھی مسرت و شادمانی کی لہر نمایاں ہو جائے گی۔ حضرت ام فضل کہتی ہیں یا رسول اللہ وہ کیا ماجرا ہے، وہ کیا اس کی تحقیق ہے، وہ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اے ام فضل سنو سنو اس خواب کی تعبیر یہ ہے، اے ام فضل سنو سنو اس خواب کی حقیقت یہ ہے کہ جو تم نے خواب دیکھا ہے میرے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کٹا، کٹنے کے بعد میں تمہاری گود میں آ کر کے گر گیا، اس کا مطلب یہ ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک لمحہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک ساعت و گھڑی ایسی آئے گی جس لمحے میں سیدہ عائشہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم سے اللہ ایک لال کو جنم دے گا، اللہ ایک شہزادے کو دنیا پر بھیجے گا اور وہ شہزادہ دنیا پر آئے گا، آنے کے بعد میں تمہاری گودی میں پروان چڑھے گا، اے ام فضل تمہاری گودی میں کھیلے گا، اے ام فضل تمہاری گودی میں پرورش پائے گا، وہ کوئی اور نہ ہوگا، وہ ہوگا جسے دنیا امام حسین کے نام آقا امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دنیا پر آئے نہیں لیکن تذکرہ ہونے لگا ہے، ذکر ہونے لگا، بیان ہونے لگا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری چچی جان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب حضرت ام فضل نے یہ سنا تو حضرت ام فضل نے یہ نہیں کہا اے میرے آقا تمہیں کیسے پتا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے آپ کو کیسے علم ہے؟ حضرت ام فضل نے سوال نہ کیا، پتا چلا جو حضرت ام فضل کا برسوں پہلے 1400 برس پہلے عقیدہ تھا آج وہی سنیوں کا بھی عقیدہ ہے، آج وہی اہل سنت والجماعت کا بھی عقیدہ ہے۔ اے میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔
میرے پیارے حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تحفہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بطور بشارت ملا، اور اس کے بعد میں وہ لمحہ بھی قریب آیا، وہ وقت، وہ ساعت، وہ گھڑی بھی قریب آئی جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت بھی آقا کائنات مسجد نبوی شریف کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ مسجد نبوی شریف کے اندر نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے حضرت مولا علی کے ہاتھ کو پکڑا اور آپ مولا علی کے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت مولا علی کے ہاتھ کو پکڑا، آپ چل دیے۔ سارے صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ نماز ادا کیا کرتے تھے تو اس کے بعد میں صحابہ کرام کو یا تو بتا کر کے جایا کیا کرتے تھے، یا پھر بیٹھ کر کے ان کو کچھ نصیحت کیا کرتے تھے، ان کو دین کی باتیں بتایا کیا کرتے تھے۔ لیکن جب میرے آقا نماز سے فوراً فارغ ہونے کے بعد میں حضرت مولا علی کے دست کو پکڑا اور آپ کے گھر کی طرف لے کر کے چل دیے، سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ آقا کہاں چلے گئے، مصطفیٰ جان رحمت کہاں چلے گئے، شمع بزم ہدایت کہاں چلے گئے۔ حضرت مولا علی کے دست کو پکڑا اور لے کر کے چلتے چلے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے، حضرت مولا علی مشکل کشا پیچھے پیچھے۔ حضرت مولا علی نے یہ نہیں پوچھا اے میرے آقا کہاں لے کر کے جا رہے ہو، مصطفیٰ جان رحمت کہاں لے کر کے جا رہے ہو، شمع بزم ہدایت کہاں لے کر کے جا رہے ہو۔ حضرت مولا علی پیچھے پیچھے، مصطفیٰ جان رحمت آگے آگے۔ آقا کائنات مولا علی کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد میں فرماتے ہیں اے مولا علی دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، کسی کو اندر آنے مت دینا، میں اندر جا رہا ہوں۔ حضرت مولا علی نے مصطفیٰ کریم کے دامن کو تھام کر کے عرض کیا یا رسول اللہ، مسجد نبوی شریف سے آپ نے میرے ہاتھ کو پکڑا، لے کر کے آپ چل دیے۔ اے میرے آقا میرے اندر جسارت نہ ہوئی کہ آپ مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہیں، لیکن جب آپ میرے ہی گھر پہ آ گئے، میرے ہی دروازے پہ آ گئے تو یا رسول اللہ اب برداشت نہیں ہوتا، اب سمجھ میں نہیں آتا۔ اے میرے آقا بتائیں تو صحیح، ایک تو معاملہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے لے کر کے یہاں پر آ گئے، اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ یہاں پر کھڑے ہو جاؤ، کسی کو اندر مت آنے دینا، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے مولا علی سنو سنو، تمہارے گھر پر ایک تمہارا بیٹا آیا ہوا ہے دنیا میں، حسن کا بھائی آیا ہوا ہے دنیا میں۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حضرت مولا علی کے مکان کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں جتنے بھی صحابہ کرام تھے تلاش کرتے کرتے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے مولا علی کے مکان تک آ جاتے ہیں۔ حضرت مولا علی نے پوچھا اے ابو بکر صدیق تمہیں کیسے پتا ملا کہ مصطفیٰ جان رحمت ہمارے گھر پر آئے ہوئے ہیں؟ اے عمر فاروق اعظم تمہیں کیسے پتا ملا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے مکان پہ آئے ہوئے ہیں؟ اے عثمان غنی ذو النورین تمہیں کیسے پتا چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت ہمارے مکان پہ آئے ہوئے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے بابانگے دوہل پکار کر کے کہا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تھا، حضرت عثمان غنی ذو النورین نے کہا تھا بھائی کیا تمہیں پتا نہیں ہے آقا جدھر جایا کرتے ہیں ادھر سے اپنی خوشبو کو چھوڑ جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم اسی خوشبو کو ملاحظہ کرتے کرتے یہاں تک آ گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا امام حسین دنیا پر آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں میرا نواسا کہاں ہے، میرا لاڈلا بیٹا کہاں ہے، لاؤ میرے پاس لے کر کے آؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا امام حسین کو لے کر کے آتی ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ذرا بتاؤ میرے لاڈلے کو کسی نے گھٹی دی کہ نہیں، کسی نے میرے لاڈلے کو میرے نواسے کو گھٹی دی ہے کہ نہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے نواسے کو گھٹی کون دے سکتا ہے؟ میرے پیارے آپ سوچ رہے ہوں گے گھٹی کا مطلب کیا ہے، تو آپ سماعت کیجئے گا۔ گھٹی کا مطلب یہ ہے جب کوئی بچہ دنیا پر آتا ہے تو اس کے خاندان والے، اس کے ماں باپ کسی بزرگ شخصیت کو
لے کر کے آتے ہیں اور کسی چیز کو وہ بزرگ شخصیت اپنے منہ میں رکھتے ہیں اور اس کو چباتے ہیں، چبانے کے بعد میں اس بچے کے منہ میں رکھ دیا کرتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوا کرتا ہے کہ بزرگوں کی تاثیر اس کو مل جایا کرتی ہے، بچے کو بزرگوں کے برکات مل جایا کیا کرتے ہیں، بچوں کے بزرگوں کے ذریعے سے شفا یابی مل جایا کیا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے گھٹی دی کہ نہیں، سیدہ فاطمہ نے فرمایا کسی نے بھی نہیں۔ آقا فرماتے ہیں لاؤ میں اپنے نواسے کو گھٹی دوں گا۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا آگے بڑھی ہے، میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا کھجورے لینے جا رہی ہو۔ کہا کس لیے لینے جا رہی ہو؟ کہا اس لیے کہ آپ اپنے نواسے کو گھٹی دیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سے مصطفیٰ جان رحمت نے کہا اے میری بیٹی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ ٹھہر جاتی ہیں، پھر اپنے قدم کو آگے بڑھاتی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہاں جا رہی ہو؟ کہتی ہیں شہد لینے کے لیے جا رہی ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کیوں لینے کے لیے جا رہی ہو؟ کہتی ہیں اس لیے تاکہ آپ اپنے نواسے کو گھٹی دیں۔ آقا فرماتے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا ٹھہر جاتی ہے، اس کے بعد میں عرض کرتی ہے اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بابا مصطفیٰ، اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کھجور لانے سے منع کر دیا، آپ نے شہد لانے سے منع کر دیا، تو پھر آپ اپنے نواسے کو کس طرح سے گھٹی دیں گے؟ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اے میری بیٹی سنو سنو، اے فاطمہ زہرا سنو سنو، دنیا والوں کو گھٹی دیتے ہیں تو کھجور کے ذریعے سے دیتے ہیں، میٹھی چیز کے ذریعے سے دیتے ہیں، شہد کے ذریعے سے دیتے ہیں، گھی کے ذریعے سے دیتے ہیں، لیکن میں اپنے لاڈلے کو، میں اپنے نواسے کو کھجور کے ذریعے سے گھٹی نہیں دوں گا، شہد کے ذریعے سے گھٹی نہیں دوں گا، گھی کے ذریعے سے گھٹی نہیں دوں گا، بلکہ میں اپنے لاڈلے کو اپنی زبان مبارک چساؤں گا، اور اپنی زبان مبارک چسا کر کے اپنی زبان کا لعاب دہن سیدہ فاطمہ کے بیٹے کے منہ میں ڈال کر کے اس کو گھٹی سے نواز دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان شہدائے کرب و بلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھٹی دی، اس کے بعد میں آپ نے داہنے کان میں اذان دی، بائیں کان میں اذان دی۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر بچپنے کے ہی زمانے پہ تبصرہ کیا جائے تو راتیں کم پڑ سکتی ہیں۔ آؤ میں اور آپ کو لے کر کے چلتا ہوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر پروان چڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ مرحلہ بھی قریب آتا ہے، وہ زمانہ بھی قریب آتا ہے، یزیدیت کا دور شروع ہوتا ہے۔ میرے پیارے کربلا کی جنگ کا وقت قریب آتا ہے، جس وقت کے رخصتی کا وقت آتا ہے آقا امام حسین کا مدینے سے مکہ مکرمہ کی طرف اور مکہ مکرمہ سے کربلا معلیٰ کی طرف۔ میرے پیارے اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نانا جان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد میں کہتے ہیں اے میرے نانا مصطفیٰ، جس بیٹے کو آپ سونگھا کیا کرتے تھے، جس بیٹے کو آپ پیار کیا کرتے تھے، جس بیٹے کو آپ چوما کیا کرتے تھے، جس بیٹے کو آپ سینے سے لگایا کیا کرتے تھے، جس بیٹے کو آپ اپنے دوش مبارک پر سوار کیا کرتے تھے، اب وہ نواسہ تم سے جدا ہو رہا ہے، اب وہ آپ کا لاڈلا بیٹا تم سے دور جا رہا ہے۔ آقا امام حسین سلام عرض کرتے ہیں نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اس کے بعد میں اپنی امی جان کی مزار مبارک پر آتے ہیں۔ آنے کے بعد میں کہتے ہیں اے میری امی فاطمہ زہرا، آپ کا بیٹا حسین آیا ہے، جس کے بے چین ہونے سے تو بے چین ہو جایا کرتی تھی، میرے بے قرار ہو جانے سے اے میری ماں تو بے قرار ہو جایا کرتی تھی، جسے تو نے نازوں سے پالا تھا، نکروں سے پالا تھا، جس کی مصیبتیں تو نے
बर्दाश्त की थी, यूं लाड़ो प्यार से पाला था, जिसे कुरान की लोरियां सुनाई थी, आज वो तुम्हारा हुसैन मदीना छोड़ करके जा रहा है, मदीने से अलविदा हो रहा है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सलाम अर्ज करते हैं अपनी वालिदा मोहतरमा के मज़ार पर, उसके बाद में भाई हसन के मज़ार पर जाते हैं। जाने के बाद में कहते हैं, ऐ मेरे भाई हसन, जिस हुसैन को तूने कभी तनहा नहीं छोड़ा, जब तुम दुनिया पर बाहयात थे, जाहिरी जिंदगी के अंदर थे, उस वक्त तुम मेरे हाथ को चल पकड़ करके मदीने की गलियों में लेकर के चला करते थे, कभी भी तुमने मुझे तनहा नहीं छोड़ा। ऐ मेरे भाई हसन, अब मैं मदीना छोड़ करके जा रहा हूँ, तुम्हें आखिरी सलाम अर्ज करने के लिए आया हूँ। आका इमाम हुसैन ने आखिरी सलाम अर्ज किया है। उसके बाद में मेरे प्यारे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर वालों को लिया है और मदीना मुनव्वरा से रुखसत हो रहे हैं। अब जब मदीना मुनव्वरा से रुखसत हो रहे हैं, प्यारे जरा तवज्जो फरमाइएगा, यही वो मदीना मुनव्वरा है जिस मदीना मुनव्वरा पर तकरीबन 56 साल हजरत इमाम हुसैन ने गुजारे हैं। हजरत इमाम हुसैन रुखसत हो रहे हैं। मेरे प्यारे, अगर कोई एक हाजी हज करने के लिए जाता है, मक्का मुकर्रमा के अंदर खाने काबा का तवाफ करता है, सफा और मरवा पहाड़ी की सही करता है, हजरे अस्वद को बोसा देता है, चाहे जमजम के जरिए से अपने आप को सैराब करता है मेरे प्यारे, और हतीम काबा हतीम के पास में जाता है, मिजाबे रहमत के नीचे खड़े होकर के दुआएं मांगता है, मकाम इब्राहिम पर नमाजें पढ़ा किया करता है, और उसके बाद में उसे 8 दिन के लिए, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के लिए मदीना मुनव्वरा की तरफ भेजा जाता है, मदीना मुनव्वरा की तरफ रुखसत किया जाता है कि जाओ मदीना मुनव्वरा के अंदर जाओ, 1 हफ्ते के लिए वहां पर जाओ, 8 दिन के लिए वहां पर जाओ, और जाने के बाद में मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करो। वो हाजी जब मदीना मुनव्वरा के अंदर आता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर नमाजें अदा किया करता है, जिस मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर 1 रकात नमाज का सवाब 50,000 के बराबर है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करने वालों, जरा तवज्जो फरमाइएगा, एक हाजी जब मदीना मुनव्वरा जाता है, सिर्फ 8 दिन के लिए सुनहरी जालियों को देखता है तो दीवाना बन जाता है, गुंबदे खजरा पर निगाहों को डालता है तो दीवाना बन जाता है, और मेरे प्यारे मदीना मुनव्वरा की गलियों को देखता है तो आशिक हो जाता है, मदीना मुनव्वरा की गलियों का असीर बन जाता है, कैदी बन जाता है। गोया कि अब वहां जब जाता है, लोग बयान करते हैं, मक्का मुकर्रमा के अंदर लोग जाते हैं तो ये सोचते रहते हैं कि मेरे घर पर लोग कैसे होंगे, मेरे खेत के अंदर खेती कैसे परवान चल रही होगी, मेरे खेत के अंदर कौन सी खेती पनप रही होगी, इस तरह की फिक्र किया करते हैं। लेकिन जब मदीने की धरती पर कदम रखते हैं तो उनके ज़हनो दिमाग से ये सब चीजें मावरा हो जाया करती हैं, सारी चीजें उबूर कर जाया करती हैं, बस आकाए कायनात का रोजा निगाहों के अंदर रह जाता है। और 8 दिन के बाद में जब उनका वक्त पूरा हो जाता है, मुनादी निदा देता है, ऐलान करने वाला ऐलान करता है, आवाज देने वाला आवाज देता है, वो हाजी जो फुला नंबर की बस से आए थे अब उनका वक्त पूरा हो गया, चलो तुम्हें मक्का मुकर्रमा वापस जाना है। जब उनके लिए निदा आती है, जब उनके लिए आवाज आती है तो वो जैसे ही सुनते हैं कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है, मेरी बस का नाम लिया जा रहा है, मेरी फुला नंबर की जो बस है उसका नंबर बताया जा रहा है, तो वो हाजी परेशान हो जाते हैं। अब उनको मदीना मुनव्वरा की गलियां याद आने लगती हैं, गुंबदे खजरा की रौनकें याद आने लगती हैं, सुनहरी जालियां उन्हें याद आने लगती हैं, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ऐ मेरे आका, जिस गुंबदे खजरा को देखने के लिए हमने बरसों तमन्ना की है, जिस गुंबदे खजरा के देखने के लिए हमने बरसों आरज़ुएं की हैं, हम सुबह नमाज जब मस्जिद के अंदर पढ़ने के लिए जाया करते थे तो फिर यही कहा करते थे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आज वो जब नजारा पूरा हो गया, आज वो जब मरहला पूरा हो गया, हमें दीदार नसीब हो गया, अब हमें रुखसती का ऐलान किया जा रहा है, अब निदा देने वाला निदा दे रहा है, चलो मक्का मुकर्रमा वापस जाना है। ऐ मेरे आका, अब मैं क्या करूं? एक हाजी रोने लगता है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, ज़ारो कतार रोता है, अपनी हाथों को बुलंद करता है, यही अर्ज करता है, हो ना हो मैं यही बात अर्ज करूंगा। ऐ मेरे
ارے مولا ابھی میری آنکھوں میں رمق پوری نہ ہوئی, ابھی میری آنکھوں میں پیاس پوری نہ ہوئی, اے رب کائنات مجھے اتنی دولت پھر دینا کہ میں نبی کے دیار پر پھر حاضری دے سکوں, مصطفیٰ جان رحمت کے گنبد خضرا کا پھر سے دیدار کر سکوں. اے میرے پیارے توجہ فرمائیے گا, یہ ایک حاجی جو 8 دن کے لیے مدینہ منورہ کے اندر آتا ہے, جب وہ مدینہ منورہ سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی دل کی کیفیت کا عالم یہ ہوا کرتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح, امام حسین نے جب مدینہ منورہ کو رخصتی کیا ہوگا, جب مدینہ منورہ کو الوداع کیا ہوگا, وہ امام حسین جنہیں 56 سال زندگی مدینہ منورہ کے اندر گزاری ہے, کیسا گزر رہا ہوگا میرے پیارے. یہ وہ مدینہ ہے جب آپ نے رخصتی کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھایا تھا تو مدینہ کی جانب امام حسین نے مڑ مڑ کر کے دیکھنا شروع کیا تھا, آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے. بہن زینب نے پکار کر کے کہا تھا بھائی کیوں مڑ مڑ کر کے دیکھ رہے ہو, تو امام حسین نے کہا تھا بہن پتہ نہیں ہے یہی تو گنبد خضرا ہے جہاں بے چینوں کو چین ملا کرتا ہے, جہاں بے سکونوں کو سکون ملا کرتا ہے, جہاں بے سہاروں کا سہارا بیٹھا ہوا ہے, جہاں پر لوگوں کا مونس و غمخوار موجود ہے. اللہ اکبر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس مدینہ منورہ سے رخصت ہو رہے ہیں جس کے بارے میں میرے آقا امام احمد رضا فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. اللہ اکبر. امام حسین اس مدینہ منورہ سے رخصت ہو رہے ہیں جس کے بارے میں علامہ حسن فرماتے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. اللہ اکبر. امام حسین اس مدینہ منورہ سے رخصت ہو رہے ہیں جس کے بارے میں تاج الشریعہ فرماتے ہیں مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے, بہار باغ جنت بھی مدینے کی بدولت ہے. مدینہ چھوڑ کر جنت میں کوئی جا نہیں سکتا, مدینے سے محبت ہے تو جنت کی ضمانت ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان شہدائے کربلا مفتی فیروز صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. مدینہ چھوڑ کر جنت میں کوئی جا نہیں سکتا, مدینے سے محبت ہے تو جنت کی ضمانت ہے. بے شک, بے شک. شاعر کہتا ہے تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں, نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں, نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں, غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں, براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں, براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں. آقا امام حسین اس مدینہ منورہ سے رخصت ہو رہے ہیں, کیسی کیفیت ہوگی, کیسا دل کا عالم ہوگا. اور جب میرے آقا امام حسین رخصت ہو کر کے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں, اس لیے کہ آپ کو کربلا معلیٰ کی سرزمین تک جانا ہے. اب مکمل میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا. حضرت مسلم بن عقیل جن کو کوفہ والوں نے حضرت امام حسین کی جانب تقریباً مختلف روایات کے مطابق تقریباً 150 خطوط بھیجے تھے, تو آقا امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کیا تھا. آپ کے ساتھ میں آپ کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے گئے تھے. حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 40,000 کوفیوں نے بیعت کی تھی, اور اس کے بعد میں کچھ معاملہ یہ ہوا, حضرت مسلم بن عقیل اور آپ کے دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا گیا. میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر آئے ہوئے ہیں. اس سے پہلے بھی جب آپ حج کرنے کے لیے آیا کیا کرتے تھے تو ایک مرتبہ یزید بھی مکہ مکرمہ کے اندر حج کرنے کے لیے آیا تھا. اس وقت اس نے اپنی اتنے خلاف ورزی کا اعلان نہیں کیا تھا. آقا امام حسین نے چاہا تھا امیر معاویہ کا بیٹا آ گیا ہے, چلو اس سے ملاقات کر لیتا ہوں. آپ جب خیمے کے اندر آئے تھے تو آپ نے کیا دیکھا تھا کہ یزید شراب پی رہا تھا. آقا امام حسین نے دیکھنے کے بعد میں کہا تھا یزید تو شراب پی رہا ہے, تو یزید نے کہا تھا اے امام حسین ان باتوں پہ توجہ کیوں دیتے ہو, چلو آگے کی باتیں کرتے ہیں. آقا امام حسین نے کہا تھا نانا مصطفیٰ نے فرمایا ہے جو شراب کا عادی ہے وہ جنت کے بھی قریب نہیں جائے گا. تم کیا سمجھتے ہو شراب پی رہے ہو. میرے پیارے آج لوگوں کا حال کیا ہے کہ وہ شراب پینے کے بعد میں ڈھول تاشے بجاتے ہیں اور آقا امام حسین کی محبت کا ثبوت دیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آقا امام حسین کی محبت
نسب کا ثبوت دے رہے ہیں، ہم آقا امام حسین کے چاہنے والے ہیں۔ بڑے بڑے ڈھول بنائے جاتے ہیں، باقاعدہ سائی دی جاتی ہے پہلے سے ہی کہ اتنا بڑا ڈھول بنایا جائے کہ جب اس کو بجایا جائے تو پورے علاقے کے اندر اس کی آواز گونجنی چاہیے۔ ایسے ایسے معاملات آج ہمارے لوگوں کے درمیان میں پنپ رہے ہیں، اور لوگوں کے حالات یہ ہیں کہ ان کاموں کو کرنے کے بعد میں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم امام حسین کے غلام ہیں، ہم امام حسین کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ نہیں میرے پیارے، امام حسین کے نقش قدم پر نہیں۔ تم جو شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے اس طرح کے کام کرتے ہو، یہ حسینی تقاضا نہیں ہے، یہ حسینی کردار نہیں ہے، بلکہ یہ یزیدی کردار ہے۔ یزید جب مکے کے اندر آیا تھا، امام حسین نے کہا تھا تجھے پتہ نہیں ہے، نانا مصطفیٰ کا فرمان ہے جو شراب پیتا ہے اللہ 40 دن تک اس کی نمازوں کو قبول نہیں کیا کرتا ہے۔ جو شراب پیا کرتا ہے اللہ اس کی 40 دن تک نمازوں کو قبول نہیں فرماتا۔ پھر وہ 40 دن ہو جائیں، وہ انسان دوبارہ سے شراب پی لے تو پھر اس کے لیے وہ 40 دن آگے میں شمار ہو جایا کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو قبول نہیں فرمایا کیا کرتا ہے۔ اے میرے پیارے ذرا توجہ فرمائیے گا، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ تم جس چیز کو فالو کرو گے، تم جس چیز پر عمل کرو گے، تم جس راستے کو اپناؤ گے وہ امام حسین کا راستہ ہوگا۔ نہیں میرے پیارے، امام حسین کا راستہ کیا ہے؟ میرے پیارے ذرا توجہ فرمائیے گا، آقا امام حسین مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ہے۔ جب آپ نے رخت سفر باندھا ہے کربلا معلیٰ کی جانب، تو آپ کے بہنوئی حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ وہاں بچ جائیے گا، لیکن آقا امام حسین نے ان کی بات کو نہ سنا۔ آپ نے اپنے قدم کو آگے بڑھا دیا اور آپ کا قافلہ روا دوا ہے، آپ کا قافلہ جا رہا ہے۔ ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پر آقا امام حسین کی سواری رک جاتی ہے۔ جیسے ہی آقا امام حسین کی سواری رکی، حضرت امام حسین نے کہا تھا علی اکبر سے بیٹے بتاؤ یہ کون سا مقام آ گیا؟ تو حضرت علی اکبر نے کہا تھا یہ وہ مقام ہے جسے نینوا کہا جاتا ہے۔ آقا امام حسین نے کہا تھا بتاؤ اسے کچھ اور بھی کہا جاتا ہے؟ کہا ہاں میرے بابا اس کو کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے۔ امام حسین نے کہا تھا بس یہیں پر اپنی سواریوں کو روک دو، یہیں پر ہمارے خیمے نصب کیے جائیں گے، اس سے آگے ہمیں نہیں جانا ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں میرے نانا مصطفیٰ نے مجھے یہ کہا ہے کہ مجھے کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش کرنا ہے، کربلا کے میدان میں میرے اہل بیت کو جام شہادت نوش کرنا ہے، میرے خاندان والوں کو اور میرے ساتھیوں کو جام شہادت نوش کرنا ہے۔ سارے لوگ یہیں ٹھہر جاؤ، یہی وہ مقام ہے جس مقام کے بارے میں میرے بابا علی مرتضیٰ نے، علی ابن ابی طالب نے جنگ صفین سے واپس آتے وقت میں اس جگہ پر نشاندہی فرمائی تھی کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرا بیٹا حسین شہید ہوگا، جہاں پر میرا بیٹا حسین جام شہادت نوش کرے گا۔ آقا امام حسین نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا ہے، خیمے نصب کر دیے گئے۔ 2 محرم الحرام کو آقا امام حسین کربلا کی سرزمین پر پہنچے ہیں۔ 7 محرم الحرام کو آقا امام حسین پر پانی بند کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اعلان ہو گیا ہے، منادی نے ندا دی ہے ہر ایک پانی پیے گا، چرندوں کو پانی دیا جائے گا، پرندوں کو پانی دیا جائے گا، لیکن آقا امام حسین کو پانی نہیں دیا جائے گا۔ جانوروں کو پانی دیا جائے گا لیکن اہل بیت کو پانی نہیں دیا جائے گا۔ ہر ایک کو پانی دیا جائے گا لیکن خاندان والوں کو، حضرت امام حسین کے خاندان والوں کو پانی نہیں دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، چرند پانی پی رہے ہیں، پرند پانی پی رہے ہیں، حیوانات پانی پی رہے ہیں، جماعتات کو پانی میسر ہو رہا ہے، غرض کے ہر ایک کے ذرے ذرے کے جس کو پانی کی ضرورت ہے پانی مل رہا ہے، لیکن اہل بیت کے لیے پانی پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اہل بیت کو پانی کا قطرہ نہیں دیا جائے گا، امام حسین کو پانی کا ذرہ نہیں دیا جائے گا، علی اصغر کو پانی کا قطرہ نہیں دیا جائے گا، عباس علمبردار کو پانی کا قطرہ نہیں دیا جائے گا، حضرت علی اکبر کو پانی کا قطرہ نہیں دیا جائے گا، حضرت قاسم کو پانی کا قطرہ نہیں دیا جائے گا۔ یکے بعد دیگر کربلا کے میدان میں ہر ایک جام شہادت نوش کر رہا ہے۔ حضرت علی اکبر گئے، جام شہادت نوش کر لی، حضرت قاسم گئے، جام شہادت نوش کر لی، حضرت اون و محمد گئے، جام شہادت نوش کر لی، حضرت ہر گئے، جام شہادت نوش کر لی، حضرت عباس علمبردار گئے، جام شہادت نوش کری۔ ہر ایک جا رہا ہے، جام شہادت نوش کر رہا ہے۔ میرے پیارے آخر میں جو
جب وقت آتا ہے میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے مبارکہ کے اندر جاتے ہیں، اپنا پرانا صندوق کھولتے ہیں، نانا مصطفیٰ کا امامہ نکالتے ہیں، سر پر باندھ لیتے ہیں، سبحان اللہ، تڑپ کر بول دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ذہنوں کو قریب کیجئے گا، میں بڑی مدتوں سے تمہاری بارگاہ میں آیا ہوں، بڑی دل لگی سے کچھ پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ آقا امام حسین نے نانا مصطفیٰ کے امامے کو اپنے سر پر رکھا ہے، ذوالفقار حیدری کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے، حضرت جعفر طیار کے نیزے کو لے لیا ہے، حضرت امیر حمزہ کے ڈھال کو ہاتھ میں لے لیا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دوپٹہ کمر میں پٹے کے طور پر باندھ لیا ہے، اب دولہا بن گئے ہیں آقا امام حسین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے سے باہر آتے ہیں، اپنی بیوی شہربانوں کو سینے سے لگاتے ہیں، اس کے بعد میں کہتے ہیں اے میری بیوی شہربانوں، اب تک تم میرے ساتھ میں مدینے سے مکہ مکرمہ تک، مکہ مکرمہ سے لے کر کے کرب و بلا تک میرے ساتھ رہی ہو، تم صابرہ و شاکرہ بن کر کے رہی ہو، تم نے میری رضا میں اپنی رضا سمجھی ہے، اے میری بیوی شہربانوں، جب میرے جسم پر تیر لگتے ہوئے دیکھنا تو صبر کرنا، جب میرے جسم پر نیزے لگتے ہوئے دیکھنا تو صبر کرنا، جب میرے جسم پر تلواریں لگتے ہوئے دیکھنا تو صبر کرنا، جب میرے جسم پر بھالے لگتے ہوئے دیکھنا تو صبر کرنا۔ آقا امام حسین صبر کی تلقین کر رہے ہیں، اس کے بعد میں بہن زینب کے پاس لے جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے میری بہن زینب، اب میں کرب و بلا کے میدان میں اترنا چاہتا ہوں، اب جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں، اے میری بہن زینب، اب تک کہ میں یہاں تک آیا ہوں، تو میرے ساتھ میں مدینہ سے مکہ مکرمہ تک، مکہ مکرمہ سے کرب و بلا تک صابرہ و شاکرہ بن کر کے رہی ہے، میرے جسم پر جب تیروں سے میرے جسم کو چھلنی ہوتے ہوئے دیکھے، مجھے لہو لہان ہوتے ہوئے دیکھے تو صبر کا دامن مت چھوڑنا، صابرہ و شاکرہ بن کر کے رہنا، اس لیے کہ اب میرا امتحان ختم ہونے جا رہا ہے، لیکن تیرے امتحان کی ابتدا ہو رہی ہے، تیرا امتحان شروع ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے ماتھے پر شکن آ جائے تو جو ہم نے مدینہ سے مکہ مکرمہ تک اور مکہ مکرمہ سے کربلا کے میدان تک جو قربانیاں دی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ قربانیاں ضائع چلی جائیں۔ آقا امام حسین نے بہن زینب سے اتنا کہا اور اس کے بعد میں کہا صبر و استقامت کی پہاڑ بن کر کے کھڑی رہنا، صبر و استقامت کا جوالا مکھی بن کر کے کھڑی رہنا، یاد رکھنا تم صبر و استقامت کے ساتھ میں رہو گی تو سکینہ بھی صبر و استقامت کے ساتھ میں رہے گی۔ آقا امام حسین نے صبر کی تلقین کی ہے، اس کے بعد میں آقا امام حسین جب جنگ کربلا کی جانب، میدان کربلا کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں، حضرت امام زین العابدین تڑپ کر کے سامنے آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد میں بابا امام حسین سے چپٹ جاتے ہیں، گلے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت آقا امام حسین فرماتے ہیں اب میں کربلا کے میدان میں جا رہا ہوں، اب میرا امتحان ختم ہونے والا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں نہیں میرے بابا امام حسین، ابھی آپ نہیں جائیں گے، ابھی آپ کا بیٹا سلامت ہے، پہلے میں جاؤں گا اس کے بعد میں آپ جائیں گے۔ آقا امام حسین کہتے ہیں نہیں ابھی تمہیں نہیں جانا ہے، تم کربلا کے میدان میں رہو گے، تمہیں یہیں پر رہنا ہے، مجھے جا کر کے جام شہادت نوش کرنا ہے، اس لیے کہ اگر تم چلے جاؤ گے تو یہ بتاؤ یہاں پر شہربانو موجود ہیں، یہاں پر بہن زینب موجود ہیں، یہاں پر سکینہ موجود ہیں، یہاں پر یہ اہل بیت کی عورتیں موجود ہیں، یہاں پر مستورات موجود ہیں، ان کی حفاظت کون کرے گا؟ ان کا دلاسا کون بنے گا؟ ان کا مونس و غمخوار کون بنے گا؟ یاد رکھو اے امام زین العابدین، میرے بعد میں تمہیں ان کا سہارا بننا ہے، تمہیں ان کی حفاظت کرنا ہے، تمہیں ان کی پاسداری کرنا ہے، تمہیں ان کا مونس و غمخوار بننا ہے۔ اے امام زین العابدین سنو اور یہی نہیں بلکہ میرے بعد میں تمہارے ذریعے سے ہی میری نسل آگے چلے گی، تمہارے ذریعے سے ہی میری نسل آگے جائے گی۔ آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے امام زین العابدین کو اس طرح سے تلقین کی ہے۔ آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صبر کی تلقین دینے کے بعد میں
کربلا کے میدان میں اتر جاتے ہیں. جب کربلا کے میدان میں اترتے ہیں میرے پیارے, اب آپ کے سر پر نانا مصطفیٰ کا امامہ ہے, ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہے, جعفر طیار کا نیزہ ہے, امیر حمزہ کی ڈھال ہے, امی فاطمہ کا دوپٹہ پٹے کے طور پر کمر میں باندھا ہوا ہے, دولہا بنے ہوئے ہیں آقا امام حسین. وہ ذوالفقار حیدری جو حضرت علی مرتضیٰ جنگوں کے اندر استعمال کیا کرتے تھے, وہ علی مرتضیٰ جنہوں نے باب خیبر کو اکھاڑ پھینکا تھا, جنہوں نے عمرو ابن بدھ جیسے بڑے پہلوان کو ایک ہی حملے میں نست و نابود کر دیا تھا, وہ شیر کا بیٹا شیر اب میدان کے اندر آ چکا ہے. آقا امام حسین جب کربلا کے میدان کے اندر آئے تھے, یزیدیوں نے سوچا تھا کہ امام حسین صبح سے لے کر کے دوپہر ہو گئی ہے, لوگوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر کے خیمے کی طرف لے جا رہے ہیں, اپنی پیٹھ پر اٹھا اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں. امام حسین کمزور پڑ گئے ہوں گے, امام حسین ضعیف پڑ گئے ہوں گے, امام حسین نحیف و ناتبہ ہو گئے ہوں گے, امام حسین کمزور ہو گئے ہوں گے. اب امام حسین کے بازوؤں میں اتنی طاقت نہیں رہی ہوگی, اب امام حسین کے بازوؤں میں اتنی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ 22,000 کے لشکر سے مقابلہ کر سکے, اتنے بھاری بھرکم لشکر سے مقابلہ کر سکے. آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا کے میدان میں اترے تھے تو آپ نے پکار کر کے کہا تھا, حل من مبارزن, ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے. اے یزیدی لشکریوں سنو سنو, کیا تمہاری جماعت میں کوئی سب سے بڑا پہلوان ہے جو میرے مقابلے میں آ سکے, جو میرا سامنا کر سکے؟ ہے کوئی تمہارے درمیان میں ایسا لاڈلا, ہے کوئی ماں کا جنا ہوا جو میرے مقابلے میں آ سکے؟ دنیا جانتی تھی یہ علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں, یہ حسین ابن علی ہے, ان کی رگوں میں حضرت علی بن ابی طالب کا خون چل رہا ہے. پتہ نہیں ہے, ہر ایک جانتا تھا اگر ان کے سامنے چلے جائیں گے تو 2 لمحے میں مٹی کے اندر گاڑ دیے جائیں گے, 2 لمحے میں نیست و نابود کر دیے جائیں گے. ہر ایک جانتا تھا کسی کے اندر جسارت نہ ہوئی آقا امام حسین کے سامنے آ سکتا, آقا امام حسین کا مقابلہ کر سکتا. اب آقا امام حسین نے اپنی تلوار کو لہرایا ہے, اپنے گھوڑے کو ایڑ ماری ہے, جسے وہ گھوڑا جسے ذوالجنا کہا جاتا ہے, اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے. کربلا معلیٰ کی سرزمین پر آپ نے میمنہ پر حملہ کیا تو میمنہ کا صفایا کر دیا, میسرہ پر حملہ کیا تو میسرہ کا صفایا کر دیا, لشکر کے قلب پر حملہ کیا تو قلب کا صفایا کر دیا. تاریخ بتاتی ہے جب آپ نے ایک مرتبہ اپنی تلوار کو ببانگے توحل لہرایا تھا تو یزیدیوں کی گردنوں کو اس طرح کاٹا تھا کہ ایک ہی لمحے میں 1950 یزیدیوں کی گردنیں کٹ کر کے زمین پر آ گئی تھی اور 1950 یزیدی واصل جہنم ہو گئے تھے. بشک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, شہدائے کربلا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ. اب آقا امام حسین کی تلوار چل رہی ہے, یزیدیوں کی گردنیں کٹتی چلی جا رہی ہیں, بجلی کی طرح آپ کی تلوار برس رہی ہے, سائقہ کی طرح گرج رہی ہے, گاجل موجی کی طرح لوگوں کے سروں کو کاٹ رہی ہے. سارے لوگ حیران تھے. عمرو ابن سعد نے پکار کر کے کہا تھا, ہے کوئی جو حضرت حسین کی تلوار کو روکے؟ میرے پیارے لوگوں نے چاروں طرف سے اپنی آوازوں کو بلند کرنا شروع کر دیا تھا. شمر نے کہا تھا, کوئی ہے جو امام حسین کی تلوار کو روک سکے؟ سارے لوگوں نے چاروں طرف سے یہ منادی کی طرح سے ندا کرنا شروع کر دی تھی, ہے کوئی جو امام حسین کی تلوار کو روک سکے؟ کوئی نہیں روک سکتا تھا. میرے پیارے آقا امام حسین کی تلوار چل رہی ہے, یزیدیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں, لیکن ایسا لمحہ آتا ہے, ایک ایسا وقت آتا ہے, ایک ایسی ساعت آتی ہے, آقا امام حسین کی تلوار رک جاتی ہے, آقا امام حسین کی تلوار ٹھہر جاتی ہے. میرے پیارے اب لوگوں نے سوچا تھا کس لیے رک گئی؟ تو میرے پیارے آقا امام حسین کی وہ تلوار جسے بھوک نہ روک سکی, وہ آقا امام حسین کی تلوار
جسے پیاس نہ روک سکی، وہ آقا امام حسین کی تلوار جسے علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی، وہ آقا امام حسین کی تلوار جسے قاسم کا لٹا ہوا لاشا نہ لوگ روک سکا، وہ حسین ابن علی کی تلوار جسے اون و محمد کی لاش پر دوڑتے ہوئے گھوڑے نہ روک سکے، وہ حسین ابن علی کی تلوار جو حضرت علی عسکر کے حلق میں چھدا ہوا تیر نہ روک سکا۔ اب امام حسین کی تلوار کیسے رک گئی؟ سارے لوگ حیران تھے۔ تو میرے پیارے پتہ چلا بھوک کی وجہ سے آقا امام حسین کی تلوار نہیں رکی، پیاس کی وجہ سے آقا امام حسین کی تلوار نہیں رکی، 22,000 لشکریوں کی بنا پر آقا امام حسین کی تلوار نہیں رکی، بلکہ آقا امام حسین کی تلوار رکی ہے تو 2 رکعت نماز کے لیے رکی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے امام حسین کی جی، تلوار زندہ باد زندہ باد۔ رک گئی 2 رکعت نماز کے لیے۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ تو فرمائیں، جگہ کون سی ہے؟ کربلا کا میدان۔ حالت کون سی ہے؟ جنگ کی۔ اور آپ نے اس وقت نماز کو فراموش نہیں کیا، آپ نے اس وقت نماز کو پسے پشت نہیں ڈالا۔ تاریخ بتاتی ہے آپ کے جسم پر تقریباً 100 سے زائد تیر مارے گئے، 34 زخم تلواروں کے لگے، اور نیزوں کی تعداد کا شمار نہیں۔ آقا امام حسین کے تیر جب سینے پہ لگے تھے، آقا امام حسین ذوالجناح سے نیچے آ گئے تھے، آقا امام حسین نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا تھا۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہم حالات امیری میں ہیں، حالات تونگری میں ہیں، حالات فراوانی میں ہیں، لیکن نمازیں نہیں پڑھتے ہیں۔ ہم ایسی روم میں ہیں لیکن نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، ہم کولر والے روم میں ہیں لیکن نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، ہم عیش و آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اے آقا امام حسین سے محبت کرنے والوں، اے آقا امام حسین سے پیار کرنے والوں، میرے آقا امام حسین کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو۔ مدینہ سے مکہ مکرمہ تک اور مکہ مکرمہ سے لے کر کے کربلا کے میدان تک آپ کی نمازیں نہیں قضا ہوئی ہیں، آپ کی نمازیں نہیں چھوٹی ہیں، آپ کی نمازیں نہیں ترک ہوئی ہیں۔ آج ہم کیسے حسینی ہیں؟ کیا ڈھول بجانے کو ہم نے حسینیت سمجھ رکھا ہے؟ کیا ہم نے مروجہ تعزیہ داری کو عام کرنے کو ہم نے حسینیت سمجھ رکھا ہے؟ نہیں میرے پیارے، یہ ڈھول بجانا حسینیت نہیں ہے۔ مروجہ تعزیہ داری کو یہ بڑے بڑے مندروں کی شکل میں لمبے لمبے جو تعزیے بنائے جاتے ہیں، شریعت میں اس کا کہیں سے بھی ثبوت نہیں ہے۔ آقا امام حسین سے محبت کرنے والوں، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آقا امام حسین سے محبت کرنے والوں، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ جب آقا امام حسین کا جب لٹا ہوا سر، جب آقا امام حسین کا سر نیزے پر لے کر کے لوگ جا رہے تھے تو دمشق کے اندر باجے بجائے جا رہے تھے، دمشق کے اندر ڈھول تاشے بجائے جا رہے تھے، دمشق کو اندر اس کو آراستہ و پاراستہ کیا گیا تھا۔ میرے آقا امام حسین نے پوری زندگی نماز کو فراموش نہیں کیا۔ آج ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم نماز کو فراموش کر رہے ہیں؟ آج ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم نماز کو پسے پشت ڈال رہے ہیں؟ آقا امام حسین نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ ایک میں بات بتانا چاہتا ہوں، آقا امام حسین چاہتے تو قیام کی حالت میں جام شہادت نوش کر سکتے تھے، رکوع کی حالت میں جام شہادت نوش کر سکتے تھے، میرے پیارے قعود کی حالت میں جام شہادت نوش کر سکتے تھے۔ میں میرے پیارے علماء اہل سنت کی توجہ چاہتا ہوں اور یہ بات میں اپنے آپ کے سینوں کے اندر اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ آقا امام حسین نے سجدے کے اندر سر رکھ کر کے اپنی جان کو جان آفری کے حوالے کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان سجدے میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوا کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی فیروز صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ قریب ہوا کرتا ہے، لیکن پھر سوال کہ سجدے کے اندر سب سے زیادہ انسان رب سے قریب کیوں ہوا کرتا ہے؟ تو میرے پیارے اس کو بھی آشکار کر دوں۔ وجہ یہ ہے کہ جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو جب سجدے کے اندر جاتا ہے تو وہ نام محمد کی تصویر بن جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کا سر میم کی شکل اختیار کر لیا کرتا ہے، اس کے دوش مبارک، اس کے کندھے اور اس کے ہاتھ یہ ہاتھ کی شکل اختیار کر لیا کرتے ہیں، اس کی کمر میم کی شکل اختیار کر لیا کرتی ہے، اور اس کے پیر
نام محمد کی دال بن جایا کیا کرتے ہیں، گویا کہ وہ نام محمد کی تصویر بن جایا کیا کرتا ہے۔ آقا امام حسین نے سجدے میں سر رکھ کر کے اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں قربان کر دیا اور اسلام جیسی بے بہا دولت کو بچا لیا، قرآن جیسی بے بہا دولت کو بچا لیا۔ لوگوں نے کہا تھا جب امام حسین کربلا کے میدان میں نہیں آئے تھے، اے امام حسین کربلا کے میدان میں جا رہے تھے، یزیدیوں نے کہا تھا کربلا کے میدان میں آئے ہو، اے امام حسین لوگوں کی قربانیاں دینی پڑ جائیں گی، علی اکبر کی قربانی دینی پڑ سکتی ہے، خاندان والوں کی قربانی دینی پڑ سکتی ہے، ہو سکے تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو، ہو سکے تو یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے دو۔ آقا امام حسین نے کہا تھا جتنی چاہو قربانی لے لو، جتنی چاہو مجھ سے قربانیاں لے لو، علی اکبر کی جوانی مانگو گے تو دے دوں گا، قاسم کی جوانی مانگو گے تو دے دوں گا، اونو محمد کا بچپنا مانگو گے تو دے دوں گا، علی اصغر کا بچپنا مانگو گے تو دے دوں گا، عباس علمبردار کے کٹے ہوئے بازوؤں کو بھی اگر چاہو گے تو وہ بھی دے دوں گا، لیکن اگر یہ چاہو گے کہ نانا مصطفیٰ کے دین پر آنچ آنے دوں تو ایسا نہیں ہو سکتا، نانا مصطفیٰ کے دین پر آنچ نہیں آنے دوں گا، اس لیے کہ میں نے اس ہاتھ کو نانا مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے کر کے یہ وعدہ لیا ہے کہ یہ ہاتھ کٹ تو سکتا ہے لیکن باطل کے سامنے نہیں جا سکتا، باطل کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا، یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن باطل کے سامنے جھک نہیں سکتا، اس لیے آقا امام حسین نے اپنے سر کو کٹوا کر کے اسلام جیسی بے بہا دولت کو بچا لیا، لیکن اپنے آپ کا سودا نہ کیا، اپنے ہاتھ کا سودا نہ کیا۔ اے میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دیوانوں، میں بس آخری بات آپ تک پہنچا کر کے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ جب آقا امام حسین کی شہادت ہو گئی تھی، آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر کے دمشق کی جانب جب لے جایا جا رہا تھا تو دمشق میں یزید کے پاس میں پہلے سے ہی خبر بھیج دی گئی تھی کہ حسین ابن علی کا قتل کر دیا گیا ہے، ان کو شہید کر دیا گیا ہے، اب ان کا سر اہل عراق تمہارے پاس میں بطور تحفہ بھیج رہے ہیں۔ تو یزید نے حکم دیا تھا، اعلان کیا تھا کہ دمشق کو سجا دو، دمشق کو آراستہ و پاراستہ کر دو، دمشق کے اندر بازے بجاؤ۔ تو میرے پیارے اس وقت دمشق کے اندر لوگوں نے دمشق کو سجایا تھا، دمشق کے اندر لوگ ڈھول تاشے بجا رہے تھے، دمشق کے اندر باجے بجائے جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے پیارے صحابی ہیں، وہ دمشق کے اندر ملک شام جا رہے تھے، جب ملک شام تجارت کی غرض سے جا رہے تھے، جب دمشق کے اندر وہ داخل ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ دمشق کو آراستہ و پاراستہ کیا گیا ہے، دمشق کو سجایا گیا ہے، وہاں پر ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں، باجے بجائے جا رہے ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا یہ بتاؤ یہاں پر باجے کیوں بجائے جا رہے ہیں، یہ بتاؤ ڈھول تاشے کیوں بجائے جا رہے ہیں، یہ بتاؤ یہاں پر دمشق کو کیوں سجایا گیا ہے؟ تو حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا حضرت حسین ابن علی کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا ہے، اب اہل عراق ان کے سر کو لے کر کے یہاں پر آ رہے ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اچھا یہ بتاؤ ان کا سر کس دروازے سے لایا جا رہا ہے؟ تو کہا باب الساعہ سے ان کا سر لایا جا رہا ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر کے باب الساعہ کے قریب جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں ایک لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، ایک لٹا ہوا قافلہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تلوار کی نوک پر ایک سر بلند کیا گیا ہے، جیسے ہی حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس سر کے اوپر پڑتی ہے تو وہ دیکھ کر کے یہ پہچان جاتے ہیں یہ وہ سر مبارک ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہو رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت سے مل رہا ہے۔ تو حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل پڑتی ہے، زمین پر گر جاتے ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ اب جیسے ہی آنکھوں میں آنسو نکلتے ہیں حضرت سہل روتے ہیں تو ایک قافلہ جو لٹا ہوا آ رہا تھا، حضرت سکینہ نے کہا تھا اے رونے والے ذرا اتنا تو بتاؤ، سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، سارے لوگ باجے بجا رہے ہیں، تم کیسے رو رہے ہو، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے نکل رہے ہیں؟ تو حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا میں سکینہ ہوں، حسین ابن علی کی بیٹی ہوں، میں ان کی شہزادی ہوں۔ تو حضرت سہل نے کہا تھا میں تمہارے
नाना मुस्तफ़ा, मैं तुम्हारे नाना मुस्तफ़ा का गुलाम हूँ, मैं सहाबी रसूल हूँ, मैं इस मामले को देख करके बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। ऐ सकीना, ऐ अहले बैत की कनीज, अगर मुझसे कोई खिदमत हो सकती है तो मुझे हुक्म दो, मैं उस खिदमत को बजा लाना चाहता हूँ, मैं उस हुक्म को पूरा करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे, जब उस वक्त आपने ये कहा था हजरत सहल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो हजरत सकीना ने कितना प्यारा हुक्म दिया था। ऐ मेरी माँ और बहनों, मैं ये संदेश अपनी माँ और बहनों को तवज्जो के साथ में देना चाहता हूँ। हजरत सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा था, ऐ सहल रदी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे नाना मुस्तफ़ा के सहाबी, अगर कुछ मेरे लिए कर सकते हो तो इतना करो। मेरे बाबा इमाम हुसैन का सर मेरे पास में बिल्कुल है, इस सरे मुबारक को आगे करा दो, इसलिए कि सारे लोग इस सरे मुबारक को देख रहे हैं। उनकी नजर मेरे ऊपर भी पड़ रही है, उनकी नजरें मेरे ऊपर आ रही हैं। हालांकि हालात ऐसे थे कि हजरत सकीना ने अपने बालों को अपने चेहरे पर डाल लिया था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी हजरत सकीना के पर्दे का किरदार देखो, हजरत सकीना का तरीका देखो, हजरत सकीना के अफाल देखो, हजरत सकीना के अतवार देखो, हजरत सकीना का अखलाक देखो। हजरत सकीना कहती हैं, अगर कुछ कर सकते हो तो मेरे बाबा इमाम हुसैन का सर आगे करा दो, ताकि लोगों की नजरें मेरी तरफ मुतवज्जा ना हो। आज हमारा हाल क्या होता है, हमारे घरों के अंदर किसी की मैयत हो जाती है तो हमारी माँ और बहनों को अपना ख्याल नहीं रहता है, दुपट्टा कहीं मारा फिरता है, बाल इधर से उधर नजर आते हैं, कभी सीना ठोका जाता है, कभी चीखो पुकार की जाती है, कभी आहो फुगा बुलंद की जाती है, कभी मरसिया की तरह से उनके औसाफ बयान किए जाते हैं। कभी कहा जाता है फला तो ऐसा इंसान था, फला तो ऐसा इंसान था, जब तक वो जिंदगी के अंदर था उसके साथ में खैर खाही ना कर सके, आज जब वो दुनिया से चला गया तो तुम उसके साथ में उसके औसाफ बयान करते हो। मेरे प्यारे, हजरत सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी उठा करके देखिएगा। वो सकीना जो अभी छोटी हैं, उन्होंने अपनी निगाहों से अली अकबर का लाशा भी देखा है, लेकिन अपने सीने को कूटना नहीं शुरू किया है, आओ फुगा को बुलंद नहीं किया है। हजरत कासिम की जवानी को भी लुटते हुए देखा है, हजरत अली असगर भाई की कुर्बानी को भी देखा है, और मोहम्मद की लाश पर घोड़ों को भी दौड़ते हुए देखा है, सारे लोगों को शहीद होते हुए देखा है, लेकिन आपने फुगा बुलंद ना की है, आपने चीखो पुकार ना की है। ऐ मेरी माँ और बहनों, पर्दे के किरदार को समझो, हजरत सकीना के किरदार को अपनी जिंदगी के अंदर बिठा लो। ऐ मेरी माँ और बहनों, अगर तुमने हजरत सकीना के किरदार को अपनी जिंदगी के अंदर बिठा लिया तो याद रखना, अगर परोज़े महशर हजरत फातिमा ज़हरा ने, हजरत ज़ैनब ने, हजरत शहरबानो ने, हजरत उम्मे लैला ने, हजरत सकीना ने अगर ये कह दिया कि ये मेरी कनीज है, ये मेरी गुलाम है, तो ऐ मेरी बहनों, तुम्हें जन्नत का परवाना दे दिया जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, माँ और बहनों, हजरत सकीना के किरदार को अपना लो। ऐ मेरे भाइयों, हजरत अली असगर के किरदार को अपना लो, करबला मुअल्ला के सदका अपने जिंदगी के अंदर बसा लो। याद रखना, उनकी जिंदगी पर अमल करते चले जाओगे, अल्लाह तुमसे राजी होता चला जाएगा, और जब रब्बे कायनात तुमसे राजी होगा तो रब्बे कायनात तुम्हें जन्नत का टिकट भी अता फरमा देगा, तुम्हें जन्नती बना देगा। और हम इसीलिए दुनिया पर आए हैं कि अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर सके, और अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के बाद में जन्नत के हकदार बन सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मैं यही दुआ करूंगा, अगर किसी तरह से भी कोई अखलाक खामियां गई हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुआफ फरमाए और हमको आमाले हसना करने की तौफीक अता फरमाए। अव्वलन जो मैंने कहा, खुद मुझे उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बादहू आप तमामी हजरात को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खूब की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।